میں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بیان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر آپ حدیث دیکھنا چاہیں اس بارے میں جو میں جمعے کی رکعت وغیرہ پہ اوپر جو ابھی بحث کروں گا، جیسا کہ آپ نماز اہل سنت والجماعت اٹھا کر دیکھیں، نماز احناف اٹھا کر دیکھیں، مسنون نماز اٹھا کر دیکھیں، نماز پیمبر اٹھا کر دیکھیں، پوری ڈیٹیلز ملے گی، پوری تفصیلات. اب آئیے سب سے پہلی بات، جمعے کی نماز کا وہی ٹائم ہے، وہی وقت ہے جو ظہر کی نماز کا ہے. جب تک ظہر کی نماز کا ٹائم شروع نہیں ہوتا ہے، یعنی زوال کا وقت نہیں ہوتا ہے، تب تک جو ہے جمعے کی نماز کا ٹائم شروع نہیں ہوتا ہے. اور ایسے ہی ختم آخری وقت کب تک ہے؟ جمعے کا آخری وقت وہی ہے جو ظہر کی نماز کا آخری وقت ہے. یعنی جیسے ہی عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. بس ایسے ہی جمعے کی نماز میں بھی یہی ہوتا ہے. میری طبیعت درست نہیں ہے، میری طبیعت سخت خراب ہے، اس کے باوجود بھی میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب آئیے، یہ تو جمعے کے وقت کی بات تھی. جمعے کی کل رکعتیں ٹوٹل 14 رکعتیں ہیں. اب کتنی رکعتوں کا پڑھنا ضروری ہے وہ بھی سمجھ لیجئے. سب سے پہلے آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور یہ 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے جن کا پڑھنا ضروری ہے. اور جمعے کی نماز مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے جمعہ نہیں ہے، عورتوں پہ جمعہ ضروری نہیں ہے. یہ مردوں کے بارے میں. اور کہاں جمعہ ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں پڑھ سکتے ہیں، کہاں نہیں پڑھ سکتے، یہ ایک مستقل تفصیل، بہت لمبی تفصیل، اس لیے اس کو یہاں بھی چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو 14 رکعت کل ہیں. سب سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھیں گے. اس کا پڑھنا ضروری ہے، بغیر سخت مجبوری کے آپ چھوڑ نہیں سکتے. ہاں، اگر آپ اس وقت پہنچ رہے ہیں امام خطبہ دے رہا ہے تو آپ یہ سنت نہیں پڑھ سکتے، یا پھر آپ ایسے وقت میں پڑھ رہے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اب کیا کریں گے؟ اب تو پڑھ نہیں پائیں گے. ایسے وقت میں آپ مسجد میں پہنچ رہے ہیں، یا اتنا وقت میں پہنچ رہے ہیں کہ 2 منٹ 3 منٹ ہے جماعت کے شروع ہونے میں یا خطبے کے شروع ہونے میں، اب اگر پڑھیں گے تو پھر بیچ میں خطبہ شروع ہو جائے گا. ایسے موقع پہ ان 4 رکعتوں کو چھوڑ دیجیے گا. جمعے کی نماز کے بعد اس 4 رکعت کو پڑھیے گا. اب یہ جو پڑھیے گا آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو بالکل آخر میں یہ 4 رکعت پڑھیں، یا چاہیں تو جمعے میں 2 رکعت جو پڑھتے ہیں جماعت سے امام کے ساتھ، اس کے فوراً بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. دونوں طرح جائز ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے، یہ تو 4 رکعت تھی. سب سے پہلے 4 رکعت پڑھنا ضروری ہے. اس کے بعد یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ. اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، فرض نماز. لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز واجب ہے. واجب نہیں ہے، جمعے کی نماز فرض ہے. اسی لیے جمعے کی نماز میں اگر آپ ارادہ کر رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں، تو فرض کی نیت کریں گے. ابھی نیت کا طریقہ بتاؤں گا آپ کو. تو اس کے بعد 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھیں گے. اب امام کے ساتھ کیسے پڑھیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. امام کے ساتھ جو پڑھیں گے، امام جب اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے گا، دیکھیے سب سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، اسی لیے خطبے میں ضرور حاضر ہوئیے. خطبہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے، اسی لیے خطبہ اگر چھوٹ جائے تو سمجھیے کہ 2 رکعت کا ثواب آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر سمجھیے کہ جمعے میں جو اصل روحانیت ہے، جو ثواب، اصل مغز ہے، وہ مغز آپ کھو چکے ہیں. تب بھی اگر خطبہ چھوٹ جائے، صرف آ کے آپ جمعے کی نماز میں شامل ہوتے ہیں، تب بھی جمعے کی نماز آپ کی ہو جائے گی. لیکن جمعے کے میں جو اصل مغز تھا، جو اصل ثواب تھا، وہ ثواب بھی آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. فرشتے جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو رجسٹر بند کر دیتے ہیں. سوچئے گا کتنی بڑی محرومی آپ سے ہو گئی. اگر آپ پہلے آ جاتے خطبہ سے پہلے تو رجسٹر میں آپ کا نام چڑھ جاتا. تو اب جو ہے خطبہ شروع ہو جائے تو آپ سنت نہیں پڑھ سکتے. اور اس کے بعد خطبے کے وقت بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے لیے جو آسانی ہے ویسے بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ جیسے آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھیے تو یہ بہتر طریقہ ہے. ورنہ اگر کوئی موٹا تازہ آدمی ہے، صحیح سے نہیں بیٹھ پاتا ہے، وہ اس کو جس طرح آسان ہے وہ اس طرح بیٹھ سکتا ہے. ورنہ کوشش یہ کریں کہ جس طرح آپ اتحیات میں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح بیٹھنے کی کوشش کریں. اور چہرہ امام کی طرف مت کریں، امام کی طرف نہیں کرنا ہے آپ کو، چہرہ قبلے کی طرف کرنا ہے. ہاں، قبلے کی طرف چہرہ کر کے بیٹھیں گے، لیکن ہاں دیکھیں گے امام کی طرف، یعنی آپ کا دھڑ، آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، لیکن چہرہ آپ دیکھتے رہیں گے امام کو. امام خطبہ دے گا، آپ اس کو دیکھتے رہیے. ٹھیک ہے، امام کو دیکھنا ہے خطبے کے وقت. ایک آدمی ہوتے ہیں نیچے منہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، خطبے کے وقت امام کو دیکھنا چاہیے.
اب اس کے بعد نیچا منہ بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن دیکھنا چاہیے امام کو، کیونکہ کیا بیان کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ایک الگ بات ہے۔ اب اس کے بعد یہ سمجھیے کہ جب امام خطبہ دے چکے ہوں گے، اس کے بعد آپ نماز شروع کریں گے۔ آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، جمعہ تو بغیر امام کے ہو ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا آپ ارادہ کیا کریں گے؟ میں 2 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے جمعہ کی پڑھ رہا ہوں، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کر نماز میں باندھ لیجئے گا ہاتھ۔ اور یاد رکھیے اگر آپ امام ہیں تو کہیے گا میں 2 رکعت جمعے کی فرض نماز پڑھا رہا ہوں، مقتدی ہے تو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، امام ہے تو پڑھا رہا ہوں، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ زبانی اگر آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، ورنہ نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، ان الفاظوں کا ادا کرنا سنت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کرنا چاہیں گے تو کہہ سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے؟ دل میں ارادہ کرنا جمعے کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ کا آنے کا مقصد یہی تھا جمعے کی نماز پڑھوں گا، تو بس دل میں وہی سوچ ہے تو آپ کی نماز ہو گئی، زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہ تو نماز شروع ہو جائے گی۔ اب جو نماز شروع ہوگی، امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، آپ بھی ہاتھ باندھیں گے، لیکن ہاں اتنا خیال رہے امام سے پہلے جیسے آپ اللہ اکبر نہ کہیں۔ اگر امام کا اللہ اکبر ختم ہونے سے پہلے آپ کا اللہ اکبر ختم ہو جاتا ہے، تکبیر تحریمہ شروع میں نماز میں جو اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی لیے یہ خیال رکھیں امام کے تھوڑے بات میں تھوڑے پیچھے تکبیر کہتے رہیں، دوسرے تکبیرات میں آگے بڑھیں گے تو مکروہ ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن تکبیر تحریمہ میں شروع کی تکبیر میں اگر آپ آگے بڑھ جاتے ہیں امام سے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب امام بھی ثنا پڑھے گا، آپ بھی ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب قرات شروع کریں گے۔ امام صاحب کیا کریں گے؟ ثنا پڑھنے کے بعد آہستہ سے ثنا پڑھیں گے، آپ بھی آہستہ ثنا پڑھیے گا۔ امام آہستہ سے ثنا پڑھنے کے بعد پھر آہستہ سے اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف جو ہے آپ ثنا پڑھ کر خاموش رہیں گے، چپ چاپ رہیں گے، کچھ نہیں پڑھیں گے۔ آپ اعوذ باللہ بسم اللہ کچھ نہیں، صرف ثنا پڑھ کے چپ رہیں گے۔ ہاں ثنا پڑھ رہے تھے امام صاحب، سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، بس ثنا جہاں تک پڑھے ہوئے تھے وہیں سے چھوڑ دیجئے، وہیں سے ختم کر دیجئے، اب چپ ہو جائیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام صاحب پھر جو ہے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہیں گے پھر آمین کہیں گے۔ امام صاحب سورہ فاتحہ زور سے پڑھیں گے تو آپ چپ چاپ سنتے رہیں گے، جب جو ہے آمین کہنے کی باری آئے گی تو امام صاحب آمین کہیں گے، آپ بھی آمین کہیں گے، لیکن آہستہ سے، زور سے نہیں۔ پھر اس کے بعد امام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد زور سے اب قرات شروع کریں گے، پھر کیا سورہ ملائیں گے، کوئی سی بھی سورہ ملا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ آپ چپ چاپ رہیں گے، رکوع میں جائیں گے امام صاحب، آپ بھی رکوع سے اٹھیں گے، رکوع میں تسبیحات پڑھیں گے۔ اگر دو تسبیح پڑھے ہوئے تھے امام صاحب اٹھ جاتے ہیں، وہیں سے اٹھ جائیے۔ 3 تسبیح پڑھے ہوئے تھے امام صاحب اٹھ جاتے ہیں، اٹھ جائیے۔ 5 تسبیح کی جگہ 4 تسبیح آپ پڑھے ہوئے تھے امام صاحب سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ رہے ہیں، چھوڑ دیجئے، 4 تسبیح پہ چھوڑ کے اٹھ جائیے، کوئی دقت نہیں۔ تو اس طرح کر کے رکوع سے اٹھ جائیں گے۔ رکوع میں جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو کھڑے ہونے کے بعد امام تو جو ہے سمی اللہ لمن حمیدہ کہے گا، آپ کہیں گے ربنا لک الحمد۔ ایک حدیث میں واو کا لفظ بھی ہے، ربنا ولک الحمد، یہ بھی کہہ سکتے ہیں واو کے ساتھ، دونوں طرح جائز ہے۔ اور امام کو چاہیے کہ امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد وہ بھی ربنا لک الحمد کہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، بہتر طریقہ بتا رہا ہوں، افضل طریقہ وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر رکوع سے سجدے کو جائیں گے، سجدے میں اسی طرح جس طرح جاتے ہیں تکبیرات کہتے ہوئے، آپ بھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب تکبیر کہہ کے چلے جاتے ہیں، آپ چپ چاپ چلے جاتے ہیں، نماز تو ہو جائے گی لیکن آپ کو بھی تکبیر کہتے ہوئے آہستہ سے دل ہی دل میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہے آپ کو بھی۔ اس کے بعد 2 سجدے ہوں گے، دونوں سجدے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے امام صاحب، پہلی رکعت مکمل۔ دوسری رکعت میں آپ کو کچھ نہیں، چپ چاپ رہنا ہے، ویسے ہی ہاں جو چپ چاپ رہنا ہے یہاں رہنا ہے، کھڑے ہونے میں، قرات میں، لیکن رکوع میں تسبیح آپ پڑھیں گے، سجدے میں جو تسبیح ہے وہ پڑھیں گے، تکبیرات کہیں گے، لیکن قرات نہیں کریں گے، کیونکہ ایک دلائل کی بات ہے، بہر کے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو اب دوسری رکعت میں پھر چپ چاپ رہیں گے، آپ کچھ نہیں پڑھیں گے، ثنا وغیرہ نہیں، بسم اللہ اعوذ باللہ کچھ نہیں۔ امام صاحب آہستہ سے کھڑے ہونے کے بعد آہستہ سے بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں، اب بسم اللہ۔ اس کے بعد پھر زور سے شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد سورہ فاتحہ مکمل، پھر وہی آمین، پھر اسی طرح جو ہے سورہ وغیرہ پڑھیں گے، پھر وہی کریں گے،
اس کے بعد پھر رکوع، پھر سجدہ، اس طرح کر کے بیٹھیں گے دوسری رکعت میں، کیونکہ 2 رکعت نماز ہے۔ اب دوسری رکعت میں جو بیٹھیں گے، دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بعد آپ بھی اتحیات پڑھیں گے، امام صاحب بھی اتحیات پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیے گا، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھیے، امام صاحب بھی وہی پڑھیں گے، پھر دعائے معصورہ اور کوئی دعا آپ کو یاد ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کر کے پھر امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائنی طرف سلام پھیریں گے، پھر بائیں طرف آپ بھی سلام پھیریں گے۔ اگر آپ کی دعا ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں تو آپ وہیں سے چھوڑ دیجئے، سلام پھیر دیجئے امام کے ساتھ۔ امام سے پہلے سلام مت پھیریے، امام کے پیچھے پیچھے سلام پھیریے، پھر ادھر پھیریے۔ سلام پھیرنے کا کیا طریقہ، پوری تفصیل ہے، ڈیٹیلز، ایک ویڈیو میری ہے، یوٹیوب پہ سرچ کریں سلام پھیرنے کا طریقہ، نماز میں سلام پھیرنے کا طریقہ بائے یم عربی دینی معلومات، ویڈیو میری آ جائے گی، دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو۔ اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دعائیں وغیرہ ہوگی، اس طرح کر کے عام طور پہ جیسے ہوتا ہے ویسے ہی۔ اب جمعے کی نماز آپ کی مکمل ہو گئی، اس کے بعد آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تو 4 رکعت جو ہے سنت نماز، اس میں نیت کیسے کریں گے، ویسے ہی وہاں تو امام نہیں، آپ خود پڑھ رہے ہیں تو نیت اس طرح کریں گے کہ میں جمعے کی 4 رکعت سنت نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر کہہ کے بس پڑھیے، اپنا قبلے کی طرف رخ ہے، دل میں ارادہ کر سکتے ہیں اس طرح۔ اور یاد رکھیے گا کچھ جگہ ایسے ہوتا ہے جمعے کی نماز کے بعد پھر ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں، بالکل غلط ہے، جائز نہیں ہے، ناجائز ہے ایسا کرنا، بالکل غلط ہے، یاد رکھیے گا، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ اس طرح کا کرنا، جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھیں گے پھر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، بالکل غلط ہے، احتیاط الظہر نام رکھا جاتا ہے اس کا، بالکل بدعت ہے، جائز نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے ظہر ہے تو ظہر آپ پہ ضروری ہے تو ظہر پڑھیے، ورنہ اگر آپ پہ ظہر نہیں ہے، جمعہ وہاں ہے تو جمعہ ضرور پڑھیے۔ تو یہ کریے گا، ایک لمبی بات ہے بہرکیف۔ اس کے بعد 4 رکعت اور 2 رکعت، 6 رکعت ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت پھر سے سنت پڑھیے گا، اور یہ سنت موقدہ ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے، ویسے ہی جیسے پہلے 4 رکعت تھے ویسے ہی بالکل یہ 4 رکعت ضروری ہے۔ اب اس میں 4 رکعت جب ہو جائے گی تو کتنے ہو گیا، 6 4 10 رکعت۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت ہے، یہ بھی سنت موقدہ پڑھنا ضروری ہے، تو کتنا ہو گیا 12۔ لوگ کہتے ہیں کہ 4 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، 2 رکعت چھوڑ دیتے ہیں، یہ 2 رکعت بھی ضروری ہے۔ میری ایک ویڈیو تفصیل دلائل سے موجود ہے، اور میں نے پہلے بھی کتابوں کا حوالے دیے ہیں، ان کتابوں سے آپ رجوع کر سکتے ہیں، تفصیلات مل جائیں گی۔ تو یہ جو بعد میں 4 رکعت کے بعد پھر 2 رکعت ہے، یہ بھی ضروری ہے، لہٰذا 12 رکعت۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل ہے، آپ پڑھنا چاہیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھنا چاہیے کیونکہ 14 رکعت ہے۔ تو اس طرح کر کے 14 رکعت جمعے کی نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ یہ چند ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور بھی اس میں تفصیلات ہیں، میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا جو آپ سنت نمازیں پڑھیں گے، سنت نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورہ بھی ملائیں گے، ہر رکعت میں ضروری ہے۔ فرض نماز کا مسئلہ ذرا الگ ہے، ٹھیک ہے، فرض نماز کے بارے میں دوسری بات کروں گا، لیکن یہاں پر میں جو سنت نمازیں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، چاہے وہ ظہر کی سنت ہو، جمعہ کی سنت ہو، یا کوئی اور سنت ہو۔ بہرکیف اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، کیونکہ بہت زور سے روکے رکھا ہوں، کیونکہ اندر سے طبیعت بہت ناساز ہے، بہت خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔